کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کئی لوگ ڈھیروں ڈھیر نیکیاں لے کر آئیں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات کی ڈھیروں ڈھیر نیکیاں، لیکن اس حال میں آئیں گے کہ کسی کا دنیا میں انہوں نے مال دبایا ہوگا تو کسی کو ڈانٹا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، یا کسی کا خون بہایا ہوگا، یعنی حقوق العباد انہوں نے مس کیے ہوں گے۔ تو وہ لوگ قیامت والے دن آ کر اللہ سے کہیں گے کہ آج تو بدلے کا دن ہے، ہمیں بدلہ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کی کرنسی تو ہے یہ نیکیاں، تو یہ تو اب تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا، تو تم اس کی نیکیوں میں سے اتنا اس اعتبار سے لیتے جاؤ حتیٰ کہ اس کی پہاڑوں جتنی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے حق لینا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اب ریورس ری ایکشن شروع، نیکیاں تو کوئی نہیں ہے، اپنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے، وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو اس کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، اس کو قیامت والے دن کچھ کام نہیں آئیں گے اگر حقوق العباد والا معاملہ اس کا خراب ہوا۔ لہذا حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ پیرلل میں دونوں کو لے کے چلنا ضروری ہے۔ بعض لوگ صرف حقوق العباد پہ بھی زور پھر دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ جتنی این جی اوز ہیں، نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے معاف کر دینا ہے۔ اللہ نے کہاں کہا کہ میں نے معاف کر دینا ہے؟ یہ کس کو گارنٹی ملی ہوئی ہے؟ جن کو ملی بھی تھی وہ بھی ڈرتے تھے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سیدنا عثمان جب کبھی بھی قبرستان میں جاتے اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی، تو لوگ کہتے کہ آپ قبرستان آ کے اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو وہ فرماتے کہ میں نے خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منازل بھی آسان ہوں گی، اور جو اس میں پھنس گیا اس کی اگلی منازل مشکل در مشکل ہو جائے گی۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں جن کو کم از کم 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ اور تیسری دفعہ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان جنتی ہے، آج کے بعد جو چاہے مرضی کرے۔ اور بخاری مسلم میں وہ حدیث تو الگ سے ہے کہ اصحاب بدر جنتی ہیں۔ سیدنا عثمان بھی اصحاب بدر میں اگرچہ شامل نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ اصحاب بدر میں ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی بیٹی ان کے عقد میں تھی، ان کی تیمارداری کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے مال غنیمت میں سے بھی ان کو حصہ دیا تھا، لیکن آپ دیکھ لیں ڈر کا مقام کیا تھا۔ تو جن کو گارنٹی ملی ہوئی تھی وہ تو ڈرتے تھے۔ ہاں یہ بات ہے کہ حقوق اللہ نے معاف کرنے جس کے لیے چاہے گا، حقوق العباد بندوں نے معاف کرنے ہیں۔ اگر بندے معاف نہیں کریں گے تو بدلہ ہی اس کا پھر وہ لیں گے، تو کون سا بندہ معاف کرے گا؟ آخرت میں تو ویسے ہی نیکیوں کی ضرورت ہے، کوئی بندہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ قرآن میں تو آتا ہے کہ بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، بچے ماں باپ سے، ماں باپ اپنے بچوں سے بھاگ رہے ہوں گے، ہر شخص کو اپنی جان کی فکر ہوگی۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم اجرنا من النار، آمین۔